بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کے خطبہ میں سورۃ العصر کے معانی و معارف بیان کریں گے۔ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر ہے 103۔ نزول کے لحاظ سے اس کی ترتیب ہے 13، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں ترتیب سے اترتی رہی اس نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 13، یعنی یہ ابتدائی مکی دور میں سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا رکوع 1 ہے، آیات مبارکہ 3 ہیں، پارہ نمبر 30 میں ہے، اور اس سورت کے الفاظ وہ 14 ہیں، وہ 14 الفاظ ہیں، 14 الفاظ پر مشتمل ہیں، اور اس سورت مبارکہ کے حروف 70 ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 70 حروف اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ یہ میں نے اس کا بنیادی تعارف آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ اس سورت مبارکہ کا لفظی با محاورہ ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ حضرات محترم، یہ سورت جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ 14 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس میں 70 حروف ہیں، آپ اندازہ کریں، اور 3 آیات مبارکہ ہیں۔ اتنی مختصر سورت، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم میں جائے، اس کے معانی میں جائے، مطالب میں جائے، معارف میں جائے، اسرار و رموز میں جائے، تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ اتنے معنی اور مطالب پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی فضیلت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کریں۔ حضرت ابو مدینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ دارمی، وہ حضور کے صحابی تھے۔ انہوں نے بیان کیا کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یفترقا حتی یقرأ احدهما علی الآخر والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابی آپس میں ملتے تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے، وہ آپس میں جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے کوئی ایک اس سورۃ العصر کو دوسرے پر قرات نہ کرتا۔ جب ان میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک صحابی دوسرے صحابی پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب وہ قرات کرتے تب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ آپ اندازہ کریں اس سورت کی کتنی اہمیت ہے، گویا وہ اس کے معانی مطالب ایک دوسرے کے دلوں میں جاگزی کرتے اور ایک دوسرے کو بیان کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، اور پھر فرماتے ہیں ثم یسلم احدهم علی الاخر، پھر وہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے سلام دیتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو بات چیت کا آغاز کرتے
یا آخر میں سلام لے کر جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا عمل تھا۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 5124۔ پھر دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ شافعی کے بانی، جلیل القدر فقیہ محدث امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت میں غور و خوض کریں، جتنی آیتوں پر مشتمل، تین آیات مبارکہ پر مشتمل، فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت میں غور و خوض کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، لوسعتهم، تو یہ سورت اتنی جامع ہے لوگوں کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جائے، سبحان اللہ، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ سورت مبارکہ کافی ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان کا یہ قول درج کیا، یہ سورت مبارکہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کا آغاز العصر سے کیوں کیا؟ والعصر، جو العصر سے کیوں کیا اس سورت کا آغاز؟ یہ بات یاد رکھیے، علوم القرآن کے ماہرین نے بیان کیا، ہمارے آئمہ تفسیر نے ذکر کیا، مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی یہ جتنی بھی آیات قرآنی ہے ان سب کا آپس میں ربط ہے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، اسی طرح ہر سورت کا دوسری سورتوں کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے جو مفسرین نے ذکر کیا، علوم القرآن کے ماہرین نے بیان کیا۔ تو یہ جو سورۃ العصر ہے اس کا جو تعلق ہے، جب ہم اس سے پہلے صورتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سورت کا معنوی تعلق ان سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ الفجر میں فجر کے وقت کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشمس آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج کی قسم کھائی، اس کے روشن ہونے کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، دن کی قسم کھائی، اس کے ظاہر ہو جانے، روشن ہو جانے کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اس کی قسم کھائی۔ پھر سورۃ اللیل میں قسم کھائی، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں قسم کھائی، والضحیٰ، چاند کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم، یا آقا علیہ السلام والضحیٰ، حضور کے چہرہ مبارک کی قسم، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم جس وقت وہ چھا جائے، یا حضور کی زلف عنبری کی قسم جب وہ آپ کے چہرہ مبارک پر چھا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالی نے اس سورت سے پہلے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی، مختلف صورتوں میں، تو ان میں جزوی طور پر اوقات کا ذکر ہے، کہیں فجر کا ذکر ہے، کہیں دن کا ذکر ہے، کہیں سورج کا ذکر ہے، کہیں چاند کا ذکر ہے۔ تو جب والعصر میں آگے تو اللہ تعالی نے پورے زمانے کی قسم کھا دی۔ سبحان اللہ، یہ اس کا معنوی ربط ہے، یہ اس کا معنوی ربط ہے، یہ ایک معجزانہ اسلوب ہے قرآن کا، یہ ایک ایجادی پہلو ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں اختیار فرمایا ہے۔ پھر اس میں اگر ہم اس کے معنی مضامین پر غور کریں، سورۃ العصر کے مضامین پر غور کریں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں جتنی صورتیں ہیں ان میں اور اس کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین اور جو اس کے سیاق و سباق میں ہیں، پہلے اور بعد میں جو صورتیں ہیں ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ مثلا دیکھیے سورۃ البینہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے کافر و مشرک اہل ایمان کا ذکر کیا ہے،
اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور وہاں جو حشر ہوگا ان کا ذکر ہے۔ سورۃ العادیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے طبقات کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل مال کی حوث میں ہلاک ہو گئے ان کا ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کو جو جوڑا ہے ذکر ہو گیا۔ سورۃ العصر جب شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے گھاٹے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس گھاٹے ہسارے سے کون نکل سکتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو مضامین کا جو معنوی ربط ہے وہ بھی اس سورت میں جمع ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورتیں ان میں بھی یہی ہے۔ سورۃ الہمزہ میں جہنم میں جانے والے حرص پرست، حوث رکھنے والے، مال کی طمع رکھنے والے ان کا ذکر کیا، ان کی مذمت کی ہے۔ اور سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑے مغرور متکبر تھے ہاتھیوں والے ان کا ذکر کیا، ان کے انجام کا ذکر کیا۔ سورۃ قریش میں پھر جو اہل مکہ ان پر ذکر کیا ہے، ان پر جو اللہ کی نعمت ہے اور پھر وہ جو جھٹلاتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو سیاق و سباق دے کہ سورۃ العصر کا اس کا جو نام ہے العصر اس کا بھی معنوی ربط ہے پہلی صورتوں کے ساتھ، اور اس کے مضامین سیاق و سباق سے وہ بھی ملتے ہیں۔ یہ اس کا معنوی ربط ہے جو اللہ رب العزت نے اختیار کیا۔ اب ہم اس کے معانی اور مطالب کی طرف چلتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے اثر کا کیا معنی ہے؟ ویسے ہم بامحاورہ اور لفظی طور پر تو جان گے یہ زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، لیکن اثر کا لغوی لحاظ سے حاجی صاحب، حاجی ظفر صاحب، لغوی لحاظ سے اثر کا کیا معنی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے اثر کا معنی ہے نچوڑنا، کسی پھل کو نچوڑنا، کسی پھل کا جوس نکالنا، کسی ترکاری کا جوس نکالنا، اسے بولتے ہیں اثر۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ اثر۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو قیدی موجود تھے، انہوں نے ایک نے خواب ذکر کیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے آسیر و حمرا، کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، آسیر و حمرا۔ تو وہ جو آسیر لفظ قرآن میں آتا ہے وہی اثر کے مادہ میں سے نکلا ہے۔ یہ باب 12 ہے، باب 12 سے بنتا ہے دربن، اثر یحصر، اثر سے بنتا ہے نچوڑنا، رس نکالنا۔ تو وہاں آسر حمرا انہوں نے بولا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے۔ پھر اسی سورہ یوسف میں آیت نمبر 49 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے قحط اور وہاں وہ شادی کی تعبیر کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں ایک ایسا سال آئے گا وفیہ یحصرون، کیا اس میں وہ پھلوں کو نچوڑیں گے۔ پہلے بدحالی آئے گی، کہا سالی آئے گی، بعد میں خوشحالی کا دور آئے گا، کثرت سے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، تو وہ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے، پھلوں کا جوس پیئیں گے اور خوب عیش و عشرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا وفیہ یحصرون، یحصرون، یہ جو یحصرون آیا ہے یہ بھی وہ اثر کا مادہ ہے۔ حاجی مظفر صاحب یہ بھی اثر کا مادہ ہے۔ ماشاءاللہ میرے دائیں بھائی حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے، تو آپ بات سمجھیں، نچوڑنا۔ اب یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم کسی پھل کو نچوڑیں، اس کا رس نکالیں، ہم نے گاجر کا جوس لیا اور جوسر نے اس کا رس نکال دیا، ہم نے لیمو لیا اس کا رس نکل گیا، ہم نے موسمی کا جوس پینا چاہا، جوسر نے ڈالا، موسمی کا جوس نکل آیا، ٹھیک ہے۔ آم لیا، آم کے جوس کی طرح بھی اس کا رس نکالا، ہمیں مل گیا، جوس مل گیا۔
سوال یہ ہے کہ یہ جو پھلوں سے، اناج سے، سبزی سے پھل نکالا جائے، کیا یہ دوبارہ اس پھل میں جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ گاجر کا جوس نکالے دوبارہ نہیں جا سکتا۔ کسی پھل کا بھی، سبزی کا ہم جوس نکالے وہ دوبارہ اس میں نہیں جا سکتا۔ ناریل کا نکالے ہم، وہ بھی نہیں جا سکتا، کسی کا بھی نہیں جا سکتا، کسی کا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ کیا، اے انسان، اصل کہہ کر والاصل کہہ کر زمانے کی قسم کیوں کھا رہا؟ فرمایا یہ تمہارے سامنے مثال ہے، اس کے لغت میں اس کا معنوی مطلب موجود ہے۔ فرمایا جس طرح کسی چیز کا، کسی پھل کا، کسی اناج کا، ترکاری کا جوس نکال دیا جائے، اس کو نچوڑ دیا جائے، دوبارہ پلٹ کر اس پھل میں، اناج میں نہیں جا سکتا۔ اے انسان غور کر، تیری زندگی کا جو لمحہ بھی گزر جائے، جو ساعت بھی گزر جائے، جو گھنٹہ بھی گزر جائے، جو دن بھی گزر جائے، جو رات بھی گزر جائے، وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی، وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ جس طرح پھل نچوڑے ہوئے پھل وہ پلٹ کر نہیں جا سکتا، اسی طرح انسان زمانے کے دن اور رات ایسے جو پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ کسی جوان کی جوانی، بچپن گزر گیا، وہ بچپن پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ کسی بوڑھے کی جوانی گزر گئی، وہ جوانی پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ رب نے اس لیے والاصل کہہ کر قسم کھائی کہ غور کر، ہاں آثار باقی رہ جاتے ہیں، زندگی کے آثار وہ باقی رہ جاتے ہیں، جس طرح پھل اور جوس کا وہ بچا ہوا پھول باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے قرائن آثار باقی رہ جاتے ہیں، مگر دن اور رات، شب اور روز وہ گزر جاتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں۔ اب الاصل کا تفسیری معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا تفسیر معنی کیا، بہت سی ائمہ نے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں الاصل سے مراد ہے مطلق الزمانہ، علی اطلاق سے مراد زمانہ ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا چاند کا وقت ہو، اس سے مراد مطلق الزمانہ، زمانہ مراد ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر نے حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت ابن کثیر اور دیگر سے، اور عربی ادب میں جو اس کا معنی ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے بعض نے کہا کہ اس سے مراد دن ہے، اصل سے مراد دن کی گھڑیاں ہیں یا رات کی کچھ گھڑیاں مراد ہیں۔ یہ عربی ادب میں بھی اصل کا معنی استعمال ہوا ہے، عربی ادب کی کتابوں میں، تو انہوں نے اس کا معنی لیا ہے دن کی کچھ گھڑیاں یا رات کی کچھ گھڑیاں، یا اثر کے وقت کو جو غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ بعد میں گوشت کا معنی مراد ہے دن کی آخری گھڑی۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں یہ معنی ذکر کیے ہیں، امام ابن عاصم دمشقی نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ محمد بن علی شوکانی نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم ان سارے اقوال کو جوڑ دیتے ہیں، ہم ان سارے اقوال کو جوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاہے دن کی گھڑیاں مراد لیں، اللہ دیتا صاحب، چاہے دن کی گھڑیاں مراد لیں یا رات کی گھڑیاں مراد لیں، چاہے صبح کے اوقات مراد لیں یا شام کے اوقات مراد لیں، جو بھی مراد لیں ہے تو زمانے کے اندر ہی نا، ہے تو زمانے کے اندر، اس لیے تو اس کا مطلق معنی حضرت عبداللہ بن عباس نے مراد لیا، مطلب یہ ہے اے انسان، تیری زندگی کی کوئی بھی گھڑی ہو، چاہے تیری زندگی کے دن کے اوقات ہو یا رات کے اوقات ہو، چاہے وہ صبح فجر کے اوقات ہو یا نماز مغرب کے وقت، شام کے اوقات ہو، چاند کا وقت ہو، اشراق کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، جو بھی وقت ہو، اے انسان، رب نے تیری زندگی کے ہر لمحے کے اوقات کی قسم کھائی ہے۔
کہ ان اوقات کی قدر کرو، ان اوقات کی قدر کرو. یہ زمانے کے اوقات گزر جاتے ہیں. ان زمانے کے اوقات کو کوئی بندہ استعمال کرتے ہوئے عروج پا جاتا ہے اور کوئی انہیں ضائع کرتے ہوئے زوال کا شکار ہو جاتا ہے. ان زمانے کے اوقات کو کوئی بندہ استعمال کرتے ہوئے مثبت پازیٹیو کوئی فاتح اور حکمران بن جاتا ہے، فتح یاب ہو جاتا ہے، اور کوئی شکست خوردہ ہو جاتا ہے. کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع ہو جاتا ہے، فرمانبردار ہو جاتا ہے، اور کوئی نافرمان ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی زمانے کی قدر و قیمت پر ذکر کیا. صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں انسانوں کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ کثرت سے لوگ ان سے غافل رہتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت. ایک صحت اور دوسری فراغت کے اوقات. صحت انسان کے پاس ہو اکثر اس کی قدر نہیں کرتے. اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی توانائیوں کو منفی کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. میں اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کثیر لوگوں کی، سب کی نہیں، الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کثیر لوگوں کی. اور دوسرا فراغت، فارغ ٹائم وہ بھی کثیر لوگ ضائع کر دیتے ہیں. فارغ ٹائم کو کوئی بندہ فضول گپوں میں ضائع کر دیتا ہے، کوئی فضول سونے میں گزار دیتا ہے، اور کوئی نوجوان آج کے دور میں سوشل میڈیا کی بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. فیس بک پر وقت ضائع کر دیا، یوٹیوب پر وقت ضائع کر دیا، انسٹاگرام پر وقت ضائع کر دیا، اسنیپ چیٹ پر وقت ضائع کر دیا، ریلز ویڈیو بنانے میں وقت ضائع کر دیا، اور یا شارٹ ویڈیو بناتے ہیں اس پر وقت ضائع کر دیا. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بچوں، وقت ضائع کرنے سے بچو. نہ نوجوان وقت ضائع کرے، نہ بوڑھے وقت ضائع کرے. حضور نے فرمایا کثیر لوگ ان دونوں نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں. اور کبھی کوئی ٹی وی پر، ویڈیو پر، سوشل میڈیا پر کوئی لغویات کھیل لگے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع کر دیا. یا بےہودہ پروگرام لگے ہوتے ہیں، ڈرامے فلمیں، ان کو دیکھنے میں وقت ضائع کر دیا. اگر یہ میڈیا کا دور ہے تو اسلام ہمیں ان سے روکتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ تو بیجان چیزیں ہیں، یہ تو تمہارے استعمال پر منحصر ہے. ان کا استعمال ایسا کرو جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب لے جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں پختہ کر دے، مستحکم کر دے. اچھے اچھے بیانات ہیں، اب تو اچھے اچھے ڈرامے تاریخی طور پر بننا شروع ہو گئے ہیں، فلمیں تاریخی طور پر اچھی اچھی بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اسلام ہمیں اس طرح مائل کرتا ہے کہ ہمارے اندر مثبت صلاحیتیں پروان چڑھے. کارٹون بڑے بڑے اچھے بننے شروع ہو گیا بچوں کے لیے. تو اس سرگرمیوں میں پھر تلاوت ہے، نعت ہے. اور پھر ایک حدیث مبارک نے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ایک ایک گھڑی کو ہمارے لیے اہم قرار دیا. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا شباب کا قبل حرمی، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے سے پہلے. یہ نہ ہو جوانی پر لغویات میں، فضولیات میں گزار دو، جب ٹانگیں قبر میں پڑی ہو اس وقت اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ.
مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں رب کی طرف رجوع کرنا، رونا گریا ازاری کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کو منانا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. تو حضور نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو. وصف کا قبل سقمی، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. بیماری میں بھی بندہ بڑا اللہ کرتا ہے. ارے بھائی جب صحت مند ہو، توانا ہو، تندرست ہو، اب اللہ کرو نا. اب رب کو مناؤ، رب سے تعلق لگاؤ، رب سے دو لگاؤ. اور تیسرا فرمایا وابینا کا قبل فقری، فقر و فاقہ سے پہلے اپنی توکلی مالداری کو غنیمت جانو. یہ نہ ہو غربت سر میں آ جائے، غریب ہو جاؤ، مال چھین جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، پھر رب کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے لگ جاؤ. پہلے کیوں نہیں کیے؟ پہلے ناشکری میں کیوں زندگی بسر کی؟ حضور نے فرمایا مال دیا ہے، اب اس کو غنیمت جانو. اب وہ حج کرو، رب کی راہ میں حج کرو، مخلوق پر حج کرو، رب کو راضی کرو. اور چوتھا فرمایا فراغت قبل شکر، مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو. اب جاب ڈال دیا جی 10 گھنٹے ڈیوٹی دے دیا، یہاں نماز پڑھنے کا وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے، یار کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، یار بزنس میں بڑا بزی ہو گیا ہوں تو وقت ہی نہیں ملتا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو، اس میں رب کو مناؤ، اللہ اور مصطفیٰ کی رضا حاصل کرو. جو فراغت کے اوقات ملے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے طلبہ طالبات اکثر نوجوانوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ان کو صحت مند سرگرمیوں میں حج کریں، فضولیات میں اپنے ٹائم نہ گزاریں، گپوں میں نہ گزاریں، ادھر ادھر نہ گزاریں. حضور نے فرمایا مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو. اور پانچواں فرمایا وحیات کا قبل موتی، موت سے پہلے اے انسان اپنی زندگی کو غنیمت جانو. موت آ گئی پھر تو بند، نام اعمال بند، تمہارا کھاتا بند. اب دوسرے پیچھے احسان ثواب کرے یا نہ کرے، تمہارے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، جیسی تعلیم و تربیت کی ہوگی ویسے ہی آگے بھگتو گے. تو موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانو، موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بات ختم کرتے ہیں. غافل غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اے غافل انسان تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی فرشتوں نے تمہارا کانٹا لگا دیا ہے. اب تمہاری زندگی کا دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، وہ کام ہو گیا، قبر کے اور قریب ہو گئے، آخرت کے اور قریب ہو گئے. وقت کی قدر و قیمت پر بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں. اس پر ایک بڑی جامع کتاب حضور سیدی شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مکہ سے اولانی، آپ کے ساتھ زادے پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے وقت کی اہمیت پر ایک جامع کتاب لکھی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو دستیاب ہو سکے، یوٹیوب ہو، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، تو اس کو لے کر ضرور پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.